بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا مسلم ریاست کا تصور کیا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور عموماً زیر بحث رہتا ہے۔ قائد اعظم کے جو بھی بیانات تاریخ میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں، ان سب کا اگر جائزہ لیا جائے اور ان سب کو بغور پڑھا جائے تو دو باتیں ہمارے سامنے بہت واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جس میں مسلمانوں کی جو ایک تہذیبی شناخت ہے اور مسلمانوں کا اپنے مذہب سے اور دین سے جو رشتہ ہے وہ پوری طرح اس میں ریفلیکٹ ہو، اس کی عکاسی ہو اور وہ ان اقدار کی ترجمانی کرتا ہو۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ چاہتے تھے جس میں ان کے سیاسی، معاشی، ثقافتی حقوق اور ان کی شناخت محفوظ ہو، بلکہ وہ تاریخی طور پر، تہذیبی طور پر ان کو جو ایک نسبت حاصل ہے دین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید سے، اسلامی شریعت سے، ان سب چیزوں کی بھی وہاں پر عملداری ہو۔ یہ بات ان کے بہت سے بیانات میں، تقاریر میں، گفتگوؤں میں بہت وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔ اور چنانچہ ان پر جو اعتراضات تھے یا ان کی تحریک پر جو اس کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا، اس میں بھی انہیں اسی اعتراض کا سامنا تھا کہ یہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں پر شریعت کا، قرآن کا، دین کا کوئی جس سے واسطہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اس کے جواب میں بار بار یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اسلامی شریعت، قرآن مجید اور مسلمانوں کے جو بھی دینی اور تہذیبی آئیڈیلز ہیں وہ اس نئی ریاست کے وجود کا اور اس کے نظام کا ناگزیر حصہ ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں جو ان کے سامنے ہیں، اور اس نئے دور کے حالات کے لحاظ سے، نئے سیاسی تصورات کے لحاظ سے دو چیزیں ہیں جن کو وہ ساتھ واضح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ان کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا اس نئی ریاست میں شریعت کی تعبیر و تشریح کا حق کسی ایک خاص طبقے کے پاس ہوگا، یعنی مذہبی طبقہ، علماء کا طبقہ جو شریعت کی تعبیر و تشریح کا ایک ایسا اختیار رکھتا ہو جس پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے، جس پر کوئی جمہوری گفتگو نہ ہو سکے۔ تو قائد اعظم اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ، یہ دونوں مفکر اس پہ بہت واضح تھے کہ جدید دور میں جو مسلمانوں کی ایک جمہوری ریاست بنے گی اس میں علماء کو دین کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے اس طرح کے کوئی اختیارات حاصل نہیں ہوں گے کہ وہ جو کچھ کہہ دیں وہ حرف آخر ہو، اس میں قوم کی جو اجتماعی دانش ہے وہ شریک نہ ہو اور علماء کی تعبیر پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ اس کو وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ بہت واضح ہیں کہ پاکستان کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگا، یہ اس میں تھیوکریسی نہیں ہوگی جس میں کوئی ایک خاص طبقہ ہر معاملے میں حرف آخر ہو اور وہ دینی سند کی بنیاد پر قوم کے معاملات کو طے کرنے کی حتمی اتھارٹی رکھتا ہو۔ ایک تو یہ بات بھی وہ ساتھ ساتھ واضح کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ان کے سامنے ہے اور اس کو بھی وہ واضح کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اپنی گفتگوؤں میں، وہ یہ تھی کہ جو ایک جمہوری ریاست ہوگی اس میں شہریوں کے درمیان ان کے مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ جو بھی شہری ہوں گے ان کا مذہب جو بھی ہو، ان کی مذہبی شناخت جو بھی ہو، شہری حقوق میں، سیاسی حقوق میں، ثقافتی حقوق میں وہ بالکل یکساں ہوں گے، اور اس میں کسی کی مذہبی وابستگی کی بنیاد پر درجہ اول کے شہری اور درجہ دوم کے شہری کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات بھی ان کے سامنے بہت واضح ہے۔ تو ان تینوں باتوں کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم کا جو تصور ہے جدید مسلم ریاست کا وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی تہذیبی اور مذہبی شناخت پر مبنی ہوگی، اور یہاں پر جو قانون بنیں گے، جو پالیسیاں بنیں گی وہ شریعت کی اقدار اور اس کے قوانین کے مطابق بنے گی۔ تاہم یہ ایک جمہوری ریاست ہوگی جس میں سارے طبقے قانون سازی کے عمل میں اپنی رائے دیں گے، پارلیمان ہوگی جس میں مذہبی علماء بھی لازماً ایک حصہ ہوں گے، وہ اپنی ماہرانہ رائے دیں گے، لیکن انہیں کوئی پاپائیت جیسے اختیارات حاصل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مسلم ریاست میں
اسلامی شریعت کی بالادستی ہوتے ہوئے بھی شہری سیاسی حقوق میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. یہ پوری بات ہے جو ان کی تمام گفتگوؤں سے اور اس موضوع پر جو بھی انہوں نے ڈسکشن کی ہے اس سے ہمارے سامنے آتی ہے. اسی کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیام پاکستان سے چند دن پہلے 11 اگست میں انہوں نے جو گفتگو کی تو اس گفتگو کا اصل رخ کیا تھا اور اس کا تناظر کیا تھا. اس میں انہوں نے پاکستان میں بسنے والی یا یہاں منتقل ہونے والی غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں گے، ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا، ان کو کس طرح کی آزادیاں حاصل ہوں گی، اس پر بات کی ہے. اور اس میں انہوں نے وہی بات جو پہلے دن سے ان کے سامنے واضح تھی اور اس سے پہلے بھی وہ مسلسل کہہ رہے تھے، وہ اس تقریر میں بھی انہوں نے واضح کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی آزادیوں میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہوگا. ریاست لوگوں کی مذہبی آزادیوں پر کوئی اختیار استعمال نہیں کرے گی. جیسے مسلمانوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنی عبادت گاہوں میں جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریاست کے معاملات میں بھی شریک ہوں، اسی طرح ہندو ہوں، مسیحی ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو ان کے مذہبی حقوق پوری طرح حاصل ہوں گے، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسی طرح معاشرے کی تعمیر میں اور ریاست کے معاملات میں حصہ لینے کا حق ہوگا جیسے مسلمانوں کو حق ہوگا. تو ریاست کے معاملات میں کسی شہری کی مذہبی وابستگی کی بنیاد پر حقوق میں اور شرکت میں، پارٹیسپیشن میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. تو یہ ایک خاص نقطہ تھا جو اس تقریر میں انہوں نے واضح کیا. ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ تو انہوں نے واضح طور پر کوئی ایسی بات کہی جس سے ہم یہ طے کر سکیں یا متعین کر سکیں کہ وہ اس نئی ریاست کی نظریاتی شناخت کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ اس سے اس مفہوم کا کوئی اور نقطہ اخذ کیا جا سکتا ہے. یہ پوری بات یہ بات ان کی پچھلی گفتگوؤں اور پچھلے بیانات سے کسی طرح بھی ٹکراتی نہیں ہے، اس سے مختلف نہیں ہے. پوری بات وہ ہمیشہ سے یہی کر رہے تھے کہ یہ ایک تہذیبی اور نظریاتی ریاست ہوگی، اس کے قوانین اور پالیسیاں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں نے اس کو قائم کیا ہے، تو وہ پوری طرح ان کی عملداری ہوگی، لیکن غیر مسلم بھی یہاں کے معاملات کی انجام دہی میں، اس کے سیاسی معاملات میں شرکت کے حوالے سے بالکل برابر کردار ادا کریں گے. تو اس تقریر کا تناظر بھی اسی میں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اسی سے ان کی جو پوری گفتگو ہے، پورا ان کا ایک نیریٹو ہے، وہ منضبط بھی رہتا ہے اور اس میں کوئی داخلی تضاد پیدا نہیں ہوتا. ورنہ اگر اس کی کوئی ایسی تعبیر کی جائے جس سے ان کی اس سے پہلے کی جتنی بھی گفتگو ہے وہ بکھر جائے، اس میں ایک تضاد پیدا ہو جائے، تو یہ کسی بھی شخص کے بیان کی تعبیر کے جو مسلم اصول ہیں ان کے خلاف ہوگا. اور تیسری جو اہم بات ہے اس نقطے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ قائد اعظم کوئی سیکولر ریاست کا تصور رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک خطہ ہوگا تو مسلمانوں کا، لیکن ریاست کا نظریاتی طور پر اور تہذیبی شناخت کے لحاظ سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اگر یہ فرض کر لیا جائے تو بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قائد اعظم کو قوم نے ان پر جو اعتماد کیا، ان کی سیاسی لیڈرشپ پر جو اعتماد کیا، تو کیا قوم کی طرف سے یہ مینڈیٹ ان کو حاصل تھا کہ وہ اس ریاست کی بارے میں اتنا بنیادی سوال وہ اپنے ایک ذاتی رجحان کی بنیاد پر یا اپنی ذاتی تعبیر کی بنیاد پر طے کریں؟ تو قائد اعظم اس میں بھی بہت واضح تھے. ہم یہ فرض کر لیں اگر کہ ان کا ذاتی رجحان یہ تھا کہ ایک سیکولر ریاست ہونی چاہیے، لیکن قائد اعظم اس باب میں بالکل واضح تھے کہ یہ ریاست وہ ذاتی ریاست نہیں بنا رہے، وہ کوئی بادشاہت نہیں قائم کر رہے جس میں ایک بادشاہ کا فیصلہ اور اس کا رجحان فیصلہ کن ہوگا. تو اس سوال کا بھی انہوں نے باقاعدہ جواب دیا ہوا ہے، اور جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ نئی ریاست کی نظریاتی شناخت کیا ہوگی تو کہتے تھے کہ یہ میں کون ہوتا ہوں طے کرنے والا، میں تو ایک ریاست کے قیام میں جد و جہد کر رہا ہوں، مجھے اس کی نمائندگی قوم کی طرف سے حاصل ہے، قوم نے یہ مینڈیٹ دیا ہے، لیکن اس ریاست نے اپنی نظریاتی حیثیت کیا متعین کرنی ہے یہ اس ریاست نے خود طے کرنا ہے. تو جو اس کی دستور ساز اسمبلی ہوگی وہ طے کرے گی، یہ میرے طے کرنے کا کام نہیں ہے. تو اس بات میں بھی وہ بالکل واضح تھے
کہ قوم کی طرف سے ان کو جو اختیار ملا ہے، جو مینڈیٹ ملا ہے، جو ذمہ داری ملی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور ہمارے نقطہ نظر سے ان کی ساری تعبیر کو سامنے رکھا جائے تو اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے، اور وہ اس جمہوری اصول کی کوئی پامالی بھی نہیں کر رہے۔ لیکن اگر فرض کیا جائے، جیسا کہ بہت سے حلقہ ہے فکر ان کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ وہ ایک سیکولر ریاست کے قائل تھے، تو پھر اس میں میرے خیال میں بہت وضاحت سے یہ بات کہنی پڑے گی اور کہنی چاہیے کہ اس کا اختیار قوم کی امنگوں کے برخلاف، ان کو جو ان کی سیاسی قیادت پر اعتماد کیا گیا، اس کا جو مینڈیٹ تھا، اس کا جو دائرہ کار تھا، اس سے ہٹ کر ایسا کوئی اختیار قائد اعظم کو سرے سے حاصل ہی نہیں تھا کہ وہ قوم کی نظریاتی شناخت وہ متعین کرے جس کو قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کام میں وہ اکیلے نہیں تھے، پوری قوم کے نمائندہ طبقے ان کے ساتھ شریک تھے، مذہبی طبقے شریک تھے، علماء شریک تھے، اور اس پر بہت سے تحقیقی کام ہو چکے ہیں، جس میں ایک حالیہ کتاب کا ذکر زیادہ اہم ہے جو ایک ہندو مصنف نے، وینکٹ دھولی پالا نے، کریٹنگ نیو مدینہ کے نام سے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے 1937 سے 1947 تک کی جو مسلم لیگ کی پوری سیاست ہے، اس کا اس دور کے معاصر مآخذ سے تفصیلی جائزہ لے کر یہ دکھا دیا ہے کہ یہ پوری مہم، یہ پوری تحریک کس نیریٹو پر کھڑی تھی۔ اس میں مذہب، مدینہ کا حوالہ، ایک آئیڈیل مسلم ریاست کے قیام کا حوالہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں۔ تو پوری قوم نے مل کر جو جد و جہد کی تھی، اس کا جو آئیڈیل تھا وہ ایک ایسی ریاست ہی تھی جو تہذیبی مذہبی شناخت کی حامل ہو، وہ سیکولر ریاست کے قیام کی جد و جہد نہیں تھی۔ تو قائد اعظم بھی خدا نخواستہ اس قومی امنگ کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، اور نہ ان کے کسی بھی بیان سے اس کی کوئی ہمیں جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ان سارے پہلوؤں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو متوازن اور معقول بات، جس میں قائد اعظم کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہے، جس میں جمہوری اصول کی بھی پاسداری رہتی ہے، اور جس میں اس مملکت کے قیام میں جتنے بھی طبقے قائد اعظم کی قیادت میں متحد تھے، شریک تھے، ان سب کی امنگوں اور آرزوؤں کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ قائد اعظم کوئی سیکولر ریاست نہیں چاہتے تھے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ ایک جدید جمہوری ریاست چاہتے تھے جو تہذیبی شناخت میں بھی اسلام کے ساتھ جڑی ہو، جس کی ثقافتی اور معاشرتی اقدار بھی اسلام کی نمائندہ ہو، جہاں پر قانون سازی اور پالیسیاں بھی شریعت کے مطابق قائم ہوں۔ البتہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر مذہبی علماء کا کردار مذہبی تعبیر و تشریح کے حوالے سے اجارہ داری کا نہیں ہوگا، وہ ایک جمہوری بحث میں شریک ہوں گے، اور یہاں کے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر شہری حقوق میں، سیاسی حقوق میں کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک صحیح اور متوازن تعبیر لگتی ہے اگر ہم اس سارے مواد کو سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ۔